الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة الأنعام قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاکرین۔ ترجمہ: کہو بھلا تم کو جنگلوں اور دریاؤں کے اندھیروں سے کون مخلصی دیتا ہے جبکہ تم اسے عاجزی اور نیاز پنہائی سے پکارتے ہو اور کہتے ہو کہ اگر خدا ہم کو اس تنگی سے نجات بخشے تو ہم اس کے بہت شکر گزار ہوں گے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ باوجود علم محیط اور قدرت کاملہ کے جس کا بیان اوپر ہوا تمہاری بدعمالیوں اور شرارتوں کی سزا فوراً نہیں دیتا، بلکہ جب مصائب و شدائد کی اندھیریوں میں پھنس کر تم اس کو عاجزی سے پکارتے ہو اور پختہ وعدے کرتے ہو کہ اس مصیبت سے نکلنے کے بعد کبھی شرارت نہ کریں گے اور ہمیشہ احسان کو یاد رکھیں گے، تو بسا اوقات تمہاری دستگیری کر کے ان مہالک اور ہر قسم کی سختیوں سے نجات دے دیتا ہے، لیکن تم پھر بھی اپنے وعدے پر قائم نہیں رہتے اور مصیبت سے آزاد ہوتے ہی بغاوت شروع کر دیتے ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ ظلمات البر والبحر سے شدائد یعنی سختیاں اور مشکلات و مصائب مراد ہیں۔ جب انسان سختیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ جو لوگ غیر اللہ کی پرستش کرتے ہیں اور انہیں پکارتے ہیں وہ لوگ بھی مصیبت کے وقت سب کو چھوڑ کر محض اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ لہذا بیان فرمایا کہ تم آڑے وقت میں عاجزی کے ساتھ پوشیدہ طور پر اللہ ہی کو پکارتے ہو اور یوں کہتے ہو کہ اگر ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے یا اللہ تو ہم ضرور ضرور شکر گزاروں میں ہو جائیں گے، یعنی آئندہ ہمیشہ شکر میں لگے رہیں گے۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا وَمِن كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنتُمْ تُشْرِكُونَ۔ ترجمہ: کہو کہ خدا ہی تم کو اس تنگی سے اور ہر سختی سے نجات بخشتا ہے پھر تم اس کے ساتھ شرک کرتے ہو۔ گویا اللہ سبحانہ وتعالی ہر مصیبت سے اور ہر بے چینی سے نجات دینے والا ہے، اور جب وہ تمہیں اس مصیبت اور بے چینی سے نجات دیتا ہے تو پھر تم دوبارہ سے شرک کرنے لگتے ہو، مصیبت میں خالص اللہ کو پکارتے ہو اور شکر گزاری کے وعدے کرتے ہو، پھر جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ مصیبت دور فرما دیتا ہے تو سب وعدے بھول جاتے ہو اور شرک کرنے لگتے ہو۔ سورہ یونس میں ارشاد فرمایا۔ ترجمہ: سو جب ان کو اللہ نے نجات دے دی تو وہ اچانک زمین میں ناحق بغاوت کرنے لگتے ہیں۔ اور سورہ عنکبوت میں ارشاد فرمایا۔ ترجمہ: پھر جب کشتی میں سوار ہو جاتے ہیں تو اللہ کو پکارتے ہیں اور اسی کے لیے عبادت کو خالص کر کے پھر جب وہ انہیں خشکی کی طرف نجات دے دیتا ہے تو اچانک شرک کرنے لگتے ہیں تاکہ وہ ناشکری کریں ہماری دی ہوئی نعمتوں کو اور تاکہ وہ فائدہ اٹھائیں، سو وہ عنقریب جان لیں گے۔ یہ مشرک انسان کا مزاج ہے جو ان آیتوں میں بیان ہوا ہے کہ مصیبت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف اور آرام میں غیر اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم کو خالص توحید پر قائم فرما دے اور ہم کو شرک کے شائبے سے بھی محفوظ رکھ، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔